خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، سیاست جو ہے وہ اب ایک مرتبہ پھر ایک بند گلی کی جانب جو ہے وہ اس ملک کی دکھائی دیتی ہے. سپریم کورٹ نے آج 8 رکنی بینچ نے پروسیجر بل پہ جو ہے وہ آج بات کی، یعنی کہ سپریم پارلیمنٹ کی جانب سے جو اللیگل بل پاس کیا گیا اس حوالے سے بات ہوئی، اور آج اٹارنی جنرل اور حکومت کو جو ہے وہ خاصی سبکی کا سامنا کرنا پڑا. سپریم کورٹ بالکل کلیئر ہے اپنے احکامات کے حوالے سے، اپنی ان کو پاورز کا اندازہ ہے، اور آئین کا جو وہ دفاع کر رہے ہیں اس کا ان کو بخوبی علم ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے، یعنی پی ڈی ایم کی جانب سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہی راگ الاپا گیا کہ فل بینچ بنایا جائے، لیکن اس کو جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ نے جو ہے وہ یکسر جو ہے وہ رد کر دیا. خواتین و حضرات، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ایک ملاقات کی تھی چیف جسٹس کے ساتھ، پہلی بات تو یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام بنتا نہیں تھا کہ وہ چیف جسٹس کو جا کے، اعلیٰ عدلیہ کو جا کے جو ہے وہ پریشرائز کرتے، لیکن بہرحال چونکہ ہمارے ہاں یہ روایت بہت پرانی چلی آ رہی ہے، تو اس روایت کے مطابق جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس نہج تک پہنچا کہ علل اعلان جو ہے وہ آنا پڑا چیف جسٹس کے پاس. لیکن چیف جسٹس اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس وقت آئین کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہے، اور چیف جسٹس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی قربانی کا سے کوئی دریغ نہیں کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے، آپ نے 2 دن پہلے ان کا بیان بھی سنا کہ آئین بالکل کلیئر ہے 90 روز کے حوالے سے، تو ہم نے آئین کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے. خواتین و حضرات، جب معاملہ عدلیہ سے سیٹل نہیں ہوا تو اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ آئی ایس پی آر نے میڈیا کے ذریعے ایک سٹیٹمنٹ جاری کروائی، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ انہوں نے من گھڑت جو ہے اور بے بنیاد الزامات لگائے ایک سرونگ آرمی آفیسر کو، اور یہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جائیں، اور اگر انہوں نے کوئی اس قسم کا کام کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ قانونی راستہ اختیار کریں، قانونی راستہ اپنائیں. اور اس کے بعد ایک میسج جو اس میں مزید چھپا ہوا تھا وہ یہ کہ ادارہ بھی جو ہے وہ بھی عدالت کے پاس جا سکتا ہے اور قانونی کارروائی یعنی عمران خان کے ساتھ کر سکتا ہے. خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں ہیں کہ سابق وزیر اعظم جن پہ کہ اٹیک ہو چکا، جن کی زندگی پہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کو مارنے کی ایک کوشش کی گئی، اور نہ صرف جس وقت ان پہ اٹیک ہوا اس سے پہلے وہ بتاتے رہے کہ مجھے مارنے کے لیے کچھ لوگوں نے پلان بنایا ہوا ہے، جس میں انہوں نے جنرل فیصل نصیر کا نام لیا. اور آج جس وقت آئی ایس پی آر کا بیان آیا تو حیرت ہوئی کہ پاکستانی عوام اب اتنے کچے بچے کاکے چننے مننے نہیں رہ گئے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان نے اگر نامینیٹ کیا ہوا ہے تو عمران خان اپنی ایف آئی آر تک جو ہے وہ نہیں کٹوا سکتے. ایون کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تھی، وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی جس نے بدلی وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے. یہاں پہ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتا چلوں، یہ بتاتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں. 70 سالوں سے جو لک چھپ دانا چلتا رہا، چلیں وہ تو چل ہی گیا، لیکن اب جو آپ کر رہے ہیں اس سے صرف اور صرف آپ کے اور ادارے کے درمیان جو دراڑ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ سینٹر آف گریوٹی عوام ہے، لیکن لگتا ایسا نہیں ہے، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اسی ایجنڈے پہ، اسی اسکرپٹ پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اسکرپٹ سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی. آج جس وقت آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آیا تو بہت سارے بیانات میری نظروں کے سامنے سے آئے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی ملٹری کو اوپنلی گالیاں دیا کرتے تھے، اوپنلی ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج کے خلاف وہ یہاں سے لیٹرز لکھا کرتے تھے، آج وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کا یعنی آپ کی آنکھ کا تارا ہے. ارشد شریف آپ کے ساتھ کھڑا تھا، آپ کی بتائے ہوئے نیریٹو کے مطابق یعنی پرو پاکستانی نیریٹو پہ وہ چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد جس وقت آپ نے این آر او دیا تو آپ نے سب کو کہا کہ آپ بھی اپنی لائن بدلیں. ارشد شریف نے اپنی لائن نہیں بدلی، تو لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھا. صرف یاد کرانا چاہوں گا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ یہ اسرائیل کے ٹکڑوں پہ چلنے والے جرنیل جو ہیں میں ان سے بہت زیادہ اوپر ہوں. آپ اگر بھول گئے ہیں تو انہوں نے کہا، فضل الرحمان نے یہ بولا تھا کہ میں آپ کو سبق یاد کرا دوں گا. پھر اس کے بھائی نے عطاء الرحمان نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا
کہ آپ کو جنگیں لڑنے کے لیے ہم عوام کے پیسے دیتے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ وہی جاتی عمرہ کی ڈائن ہے جس کے کیسز معاف کرا کے اس وقت آپ نے پاکستان پر مسلط کیا ہوا ہے۔ وہی نعرے لگواتی تھی اپنی میٹنگز میں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ وہ سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ DGI کے متعلق جو اس کی سٹیٹمنٹس تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جاتی عمرہ کی مریم نواز جو ہے، یہ ڈان لیگز آپ بھول گئے ہیں، تو یہ ڈان لیگز بھی اسی نے کرایا جو آج آپ کے منظور نظر ہیں۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ سارا گند تم نے پھیلایا، یہ مریم کے باپ نے کہا تھا جو اس وقت پاکستان کی سیاست کی بساط پہ ہیرو بن کے بیٹھا ہوا ہے، جو اس ملک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میں جنرلز کی نوکری 3 سال ہوا کرتی ہے، ان کی کیا مجال کہ وہ مجھے بتائیں، میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ آصف علی زرداری کہا کرتے تھے جو اس وقت مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس فوج نے 48 ہارا، 65 ہارا، 71 ہارا، 98 بار پوچھا آپ نے، 1998 بھی آپ نے ہارا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ وہی شخص ہے جو اس وقت ملک کا وزیر خارجہ ہے، خواجہ آصف، جس کو کہ سیٹ جتوائی گئی آپ کے سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی طرف سے۔ پاکستان کو خراب کریں یہ جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف، پرویز رشید جن کی حکومت ہے۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ آئے تو ٹانگیں کانپ رہی تھی، ماتھے پر پسینہ تھا۔ فلور آف دا ہاؤس ایاز صادق نے یہ بولا تھا، میرا خیال ہے DGI SPR صاحب بھول گئے ہیں۔ ہم آپ کے گھر تو نہیں گھس سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹینک بندوقیں، لیکن ہم آپ کے گھر کی باتیں بتائیں گے آپ کو بغیرت بھی کہا، فوج کو بغیرت بھی کہا، فوج کو کیا کچھ نہیں کہا۔ اس کا نام ہے حامد میر، جس کے بھائی کو اس وقت پنجاب کا وزیر لگایا ہوا ہے، وہی حامد میر جو کہ رجیم چینج کی سب سے بارش کا پہلا قطرہ تھا، جیو پہ بین تھا، پاکستان دشمن تھا، لیکن اس کو واپس جیو پر بلایا گیا اور آج وہ آپ کی صفوں میں کھڑے ہیں۔ محترم جناب DGI SPR صاحب، عمران خان کا قصور صرف اتنا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کا نعرہ بلند کیا، اس وقت وہ پبلک کی آواز ہے، اور یہی خطرہ انٹرنیشنل پاورز کو عمران خان سے ہے، اور ہم نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کی وہ ساری چالیں، وہ سارے معاملات دیکھے کہ جس وقت امریکہ یا اس کی باقی جو ہواری ہیں ان کو کوئی لیڈر پسند نہیں آتا تو وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ عمران خان اس وقت اکیلا کھڑا ہے اور اس کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ، تمام ادارے، پولیس، تمام ایجنسیاں، تمام پولیٹیکل پارٹیز، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کا ریکارڈ میں نے آپ کو بتایا ہے، جو کہ آپ کو اوپنلی برا بھلا کہتے تھے، وہ اس حد تک کہتے تھے کہ اس سے پاکستان کی سبکی ہوتی تھی۔ عمران خان پہ تو ایک اوپنلی ان پہ قتل کا واقعہ ہوا ہے، اور یہ تو ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس پہ مرضی چاہے الزام لگائیں۔ اگر انہوں نے کسی پہ الزام لگایا تو آپ اس کو نوکری سے اتنے عرصے کے لیے برطرف کر دیں، وہ آئے اپنا دفاع کرے اور معاملات جو ہیں وہ آگے چلائیں۔ لیکن خواتین و حضرات، یوں لگ رہا ہے کہ اب عمران خان کی 1 on 1 جو ہے وہ لڑائی ایک مرتبہ پھر آ گئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے کی خبر یہ ہے کہ لاہور میں ایک اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ عمران خان پہ اور باقی لوگوں کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کیا جائے گا، یعنی کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور PDM جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ جنگ عدلیہ بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ عمران خان، یہ جنگ ہے۔ اب یہ جیتے گا کون؟ عمران خان بارہا یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ سری لنکا کی طرز پہ نہ چلایا جائے یا ترکی کی طرز پہ نہ چلا جائے یا باقی اس پہ نہ چلا جائے۔ ہم بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ جس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ عوام ہی جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے تو شاید سینٹی پرویل کرتی، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا۔ جس دراڑ کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ دراڑ جو ہے وہ اور وائڈر ہوتی جا رہی ہے، اور بڑی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بھی وقت کبھی آئے گا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کے جو سیاہ ترین کردار ہیں وہ بھی آنے والے وقتوں میں شاید سامنے آ سکیں۔ تو خواتین و حضرات، سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنے کو ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کھل کے سامنے آ چکی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو وارننگ بھی ایک مرتبہ پھر دے دی ہوئی ہے، ایک مرتبہ پھر معاملات جو ہیں وہ گرمی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ PDM جو ہے وہ اب اگر فوج کی طرف سے بیان آ گیا تو اس سے
PDM को डबल ट्रिपल ताकत मिल गई होगी कि अब यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक और बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू होने वाला है। और अब यूँ लगता है कि इमरान खान की ये तहरीक जो है ये अब वाकई आज़ादी वाली तहरीक का बन के जो है वो सामने आएगी। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो नहीं जाना चाह रहे थे कि मामलात जो हैं वो अमन और आश्ती और पीसफुली जो है वो हल हो सकें। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के गद्दारों को हम सब के सामने निशाने इबरत बनाए। जो जिस पार्टी में भी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ में है या किसी भी पार्टी किसी भी इदारे में है, अगर उसने पाकिस्तान का बुरा सोचा है तो हमारी ये दुआ है कि वो निशाने इबरत बन के हमारी आने वाली नस्लों के सामने ज़रूर आए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।